وہ سب اس صورت کی صفتیں، مثلا سورۃ الشفاء، ام القرآن، سورۃ الکافیہ، سورۃ القصص، ان میں ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ کا معنی ہے ایسی صورت جس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ مجھ سے جب کوئی چیز مانگنی ہو اس کا طریقہ یہ ہے۔ اب سورۃ فاتحہ میں ہم سب نے اللہ سے ایک درخواست کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے طریقہ یہ سکھایا کہ اپنی دعا اور درخواست اس سے پہلے میری صفات کا تذکرہ کرو، میری صفتیں بیان کرو۔ جب میری صفتیں بیان ہو چکیں تو پھر اپنی گزارش اور اپنی درخواست میرے دربار میں پیش کرو۔ پہلے اللہ کی صفات کا تذکرہ۔ الحمدللہ، تمام حمدیں، ثنائیں اور تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ دنیا میں جس چیز کی تعریف ہوتی ہے، مثلا انبیاء کی، صحابہ کی، فرشتوں کی، وہ بھی دراصل تعریف اللہ ہی کی ہے کہ ان میں وہ خوبیاں رکھنے والا جو ہے نا وہ اللہ ہی ہے۔ جیسے ایک صوفہ ہے، آپ اس صوفے کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت صوفہ ہے، تو وہ اصل میں تعریف اس کاریگر کی ہے جس نے وہ صوفہ بنایا۔ اس لیے تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے۔ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ہمارے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نشو و نما دینا، یا ایک لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے پروان چڑھانا۔ یہ رب کا فٹ معنی ہے، نشو و نما دینا یعنی آہستہ آہستہ کسی چیز کو بڑھانا اور اس کی ضروریات جو ہیں اس کو پورا کرنا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، انتہائی رحم کرنے والا، دونوں کا مادہ ایک ہے، رے اے میم، رحم۔ رحمان کا مادہ بھی وہی ہے، رحیم کا مادہ بھی وہی۔ مفسرین نے ان دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رحمان ہے دنیا کے حساب سے اور اللہ رحیم ہے آخرت کے حساب سے۔ دنیا میں جو اس کی صفت رحمت ہے اس سے سب لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، مسلمان بھی، کافر بھی، ہندو بھی، انسان بھی، چوپائے بھی، سب فیض حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ جو صفت رحمت ہے اس سے صرف مومن فیض حاصل کرے، تو یہ فرق ہو گیا۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے وہ رحمان ہے اور آخرت کے اعتبار سے وہ رحیم۔ مالک یوم الدین، یہ جو الدین ہے نا اس کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ دین بمعنی قانون، دین بمعنی عبادت، دین بمعنی پکار، دین بمعنی مذہب۔ لیکن جب اس کے ساتھ یوم آ جائے نا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے جزا۔ مالک ہے جزا کے دن کا، تو وہ جزا کا دن کون سا ہے؟ قیامت کے دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں حسر، یعنی ہی کا معنی اس حسر نے پیدا کیا۔
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں تک اللہ کی تعریفیں پوری ہو گئی، ایک عہد بھی ہو گیا، ایک وعدہ بھی اللہ سے ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی دعا اللہ کے سامنے رکھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا اکثر لوگ معنی کرتے ہیں دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ یہ معنی صحیح نہیں ہے، یہ غلط معنی، اس لیے کہ نبی پاک بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ بھی مانگ رہے ہیں، تو کیا الیاذ باللہ انہوں نے پہلے صراط مستقیم نہیں دیکھا ہوا کہ اب وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا؟ پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، پھر عصر آپ نے پڑھی، اس میں بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اگر صراط مستقیم نہیں دیکھ رکھا تو آپ مسجد میں آئے کیوں؟ وضو آپ نے کیا کیوں؟ یہ صراط مستقیم تو آپ نے دیکھ رکھا ہے۔ اس کا معنی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثبتنا، یعنی جو سیدھا راستہ تو نے ہمیں دکھایا ہوا ہے نا، مرتے ٹائم تک اس راستے پہ پکا رکھ۔ اب آپ لفظی معنی کریں چلا ہمیں سیدھے راستے پر، کیا معنی کریں؟ یعنی جس پر ہم چل رہے ہیں نا اسی پر ہمیں چلا۔ آگے تھوڑی سی اس کی تفسیر کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا۔ سورۃ نساء میں جا کے اللہ نے جن لوگوں پہ انعام کیا ان کو وہاں جا کے بیان کیا اللہ نے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اب ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نبیوں والے راستے پر پکا رکھ، صدیقین والے راستے پر پکا رکھ، اور شہداء والے راستے پر پکا رکھ، اور صالحین والے راستے پر پکا رکھ۔ غیر المغضوب علیہم، کچھ لوگوں نے تو یہ معنی کیا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا اور ان پر غضب تیرا نہیں ہوا اور نہ وہ راستے سے بھٹکے، تو یہ انعمت علیہم کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ معنی صحیح نہیں، یہ الگ الگ ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، ان کے راستے پہ نہ چلا، غیر کا کیا معنی ہوگا؟ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہو گیا، والضالین، اور ان کے راستے پہ بھی نہ چلا جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو گویا کہ یہاں تین جماعتوں کو ذکر کرنا ہے، ایک جماعت انعمت علیہم، ایک جماعت مغضوب علیہم، اور تیسری جماعت ضالین۔ ایک جماعت کے راستے پر چلنے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں اور دو جماعتوں کے راستے سے ہم بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حدیث میں آیا مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ بھی نہ چلا اور ہمیں عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ استاد جی بہت مہربانی۔